الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فأخبر عيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حاضرین ایمان، دینی و ملی بھائیوں، میرے ہم عمر ساتھیوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت سے کچھ باتیں رکھوں گا
اور وہ جو موضوع ہوگا وہ ہے اسلام کے اندر ایثار اور ہمدردی کی اہمیت اور فضیلت۔ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ایثار کہتے ہیں کہ خود بھوکا رہ کر کے دوسرے کو کھلایا جائے، خود پیاسا رہ کر کے دوسرے کو پلایا جائے، خود پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے دوسرے کو اچھا کپڑا پہنایا جائے، اسی کا نام ایثار اور ہمدردی ہے۔ غرضے کی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم کرنا، اسی کا نام ایثار اور ہمدردی ہے۔ اور ایثار اور ہمدردی کی کتاب و سنت کے اندر بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سوسائٹی اور سماج کے اندر بھی ایثار، ہمدردی، غمخواری جیسی بہتر شے کو اپنائیں، دوسروں کے سامنے پیش کریں، دوسرے کی ضرورت کو مقدم کریں، دوسرے کی ضرورت کو ضرورت سمجھیں، اسی کا نام ایثار اور ہمدردی ہے۔ اور کتاب و سنت کے اندر اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔ ساری حدیثیں، سارے واقعات، ساری چیزیں امت کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم اور سبق دے رہی ہے کہ امت کے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سوسائٹی اور سماج کے اندر اس چیز کی ہر نشو و نشاط کرنی چاہیے، اپنے گھر کے اندر، اپنے احباب اور رشتہ داروں کے اندر اس چیز کو کرنے کی ترغیب دلایا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی لیے آئی ہوئی ہیں تاکہ انسان سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص ایثار اور ہمدردی کی بہترین مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ہی ضرورت مند سخت بھوکا انسان ہوں، مجھے کچھ کھانا کھلوائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں کے اندر ایک آدمی کو بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے اندر ایک آدمی کو بھیجا۔ جواب ملا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سوائے پانی کے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں، کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو آج انہیں اپنا مہمان بنائے۔ فوراً ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں اپنا مہمان بنا کر کے گھر لے جاؤں گا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے انہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ بیوی سے عرض کرتے ہیں کہ کیا گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ان کی بیوی، ان کی اہلیہ محترمہ عرض کرتی ہے کہ آج تو اللہ کے فضل و کرم سے گھر کے اندر برکت ہی برکت ہے، البتہ بچوں کے لیے روٹی کے چند ٹکڑے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایثار اور ہمدردی دیکھیے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میری پیاری بیوی، بچوں کو پہلا پھسلا کر سلا دینا اور ہم تم دونوں پیٹ پر کپڑا باندھ کر کے رات فاتح سے گزاریں گے، اور کھانا کھاتے وقت چراغ کو خل کر دینا تاکہ مہمان یہ سمجھیں کہ ہم ان کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایسا ہی ہوا جب صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پہنچتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انسان کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی خوش ہوا، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت پھر آتی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے محترم بھائیوں، یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے بھی ایثار اور ہمدردی امت کے سامنے پیش کرے گئے ہیں. تفسیر ابن کثیر اور قرے منصور میں یہ واقعہ نقل ہے. حضرت ابو جہل بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا اور اپنے ہاتھ میں پانی کا ایک مشکیزہ لے لیا کہ کہیں میرے بھائی پیاسے ہو تو میں ان کو پانی پلاؤں. پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بھائی تڑپ رہا ہے, جاگنے کے عالم میں ہے, دم ٹوٹے جا رہا ہے, وقت ایسا آ چکا تھا کہ ان کی جان نکل جائے گی. کہتے ہیں, وہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی میں پانی پلاؤں. ان کے بھائی عرض کرتے ہیں کہ ہاں پانی کی ضرورت ہے. ابو جہل بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے پاس پانی لے کر پہنچتے ہیں. ان کے بھائی کے قریب ایک دوسرا شخص جاگنے کے عالم میں تھا, مرنے کے قریب تھا. ان کے بھائی نے کہا کہ اس بندے کو پانی پلا, اس کو پانی کی ضرورت ہے. وہ ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب ان کے بھائی اس پانی کو لے کر کے ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے قریب ایک تیسرا شخص دم توڑنے کے قریب تھا, جاگنے کے عالم میں تھا. ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس اشارہ کرنے, پانی لے کر کہنے کے لیے بولتے ہیں. جب ابو جہل بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں تیسرے شخص کے پاس پانی لے کر پہنچتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہو چکا ہوتا ہے. جب میں شکل میں ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے ہوتے ہیں. اور جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچتا ہوں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو چکے ہیں. میرے محترم بھائیوں, پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے, دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے. میرے محترم بھائیوں, یہ ساری چیزیں کس لیے بیان کی جاتی ہیں؟ یہ سارے واقعات کس لیے بیان کیے جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں امت کے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ایثار سوسائٹی اور سماج کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایثار, ہمدردی, غمخواری, یہ ساری چیزیں ہمارے سوسائٹی, مسلم سوسائٹی اور سماج سے ایک دم نکل چکی ہے. یہی نہیں, ایثار اور ہمدردی اگر دیکھتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایثار اور ہمدردی دیکھیے کہ وقت اور ضرورت آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے گھر کی کل جائیداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے. میرے محترم بھائیوں, آج ہماری سچویشن کیا ہے, آج ہماری حالت کیا ہے؟ یہ واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ کرنے کا حکم صادر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے گھر کا آدھا اثاثہ چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا لے کر کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا اثاثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے آیا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ کہ گھر پر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت چھوڑ کر کے آیا ہوں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظور کیا کہ میں زندگی میں اب کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ایثار اور ہمدردی نے تو کیا ہے, اسی طریقے سے ایثار اور ہمدردی دیکھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق
جگہ مخصوص کر رکھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تختہ جنت کے لیے درخواست کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دے دیا اور کہا کہ كنت أريد لنفسي ولأؤثرن به اليوم على نفسي کہ میں اس چیز کو اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی لیکن آج میں اپنے نفس پر تمہیں ترجیح دیتی ہوں. میرے محترم بھائیو یہ ایثار اور ہمدردی نہیں تو کیا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار پوری دنیا کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایثار اور ہمدردی کتنی تھی لوگوں سے. میرے محترم بھائیو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت ایک میدان میں درد سہ کی تکلیف سے کانپ رہی تھی. بچے کے ولادت کا وقت قریب تھا, رو رہی تھی اور ان کا شوہر باہر بیٹھا تھا مغموم اور اسی طریقے سے غمزدہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان کے پاس آنے کی زحمت گوارا کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسافر شخص کے پاس پہنچتے ہیں, پوچھتے ہیں حال کیا ہے. اس مسافر نے ساری اسٹوری اپنی بتائی کہ ایسی ایسی ہے, رات کا وقت ہے, میری بیوی ایسے پرابلم میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچتے ہیں. ایثار اور ہمدردی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچتے ہیں, اپنی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں کہ میری پیاری بیوی آج مقدر سے بڑھ کر ثواب ہماری قسمت میں اللہ نے دیا ہے, کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں, اگر آپ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں. میرے محترم بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الکونین کی نواسی ہے, چلتی ہے اس خیمے کے اندر اور درد سہ کے بچے کے ولادت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے لے کر اپنے ساتھ جاتے ہیں. خیمے میں ان کی بیوی چلی جاتی ہے, دایا کا کام انجام دینے لگتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی کا کام انجام دے رہے ہیں. میرے محترم بھائیو اندر سے آواز آتی ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسافر دوست سے بچے کی ولادت کی خوشخبری سنا دیجیے. میرے محترم بھائیو جب اس مسافر انسان کے کان کے اندر امیر المومنین کا جملہ سنتا ہے تو وہ لرز اٹھتا ہے, کانپ اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا انسان, اتنا پایا والا انسان آج کھانا بنا رہا ہے, اتنی قدردان ہستی آج کام انجام دے رہی ہے. میرے محترم بھائیوں یہ کسی ایثار اور ہمدردی سے کم ہے کہ نبی اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے معزز اور محترم اسلام کے اندر ایک باورچی کا کام انجام دے رہے ہیں ایک غریب انسان کے لیے. ان کی بیوی باورچی ہے, ان کی بیوی دایا کا کام انجام دے رہی ہے. اتنی محترم اور اس دھرتی پر اتنی محترم انسانیت ہو کر کے تھی. میرے محترم بھائیوں یہ ساری چیزیں امت کے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ چاہے وہ امیر ہو یا غریب, چاہے وہ امیر ہو یا غریب, ترنگر ہو یا کلاش یا کوئی اور بڑا سے بڑا آدمی ہو, سبوں کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جائے. میرے محترم بھائیوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی پر لانے والا, مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاہے کوئی امیر آئے غریب آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی ضرورت کو ضرورت سمجھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایثار اور ہمدردی سے بھری پڑی ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچا ہمدرد, سب سے سچے ہمدرد انسان تھے تو بجانا ہوگا. میرے محترم بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ
ہم ایثار اور ہمدردی کیسی بہتر سے اپنی سوسائٹی اور سماج کے اندر اپنائیں تو وہ سوسائٹی اور سماج جنت کے مانند ہو جائے گا. جب ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر ایثار اور ہمدردی ہوگی تو پھر اعتماد کی فضا کھلے گی, ایک دوسرے پر لوگ بھروسہ کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپس میں ایثار اور ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کرو. میرے محترم بھائیوں, اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات بھرے پڑے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سننے سے زیادہ اپنی دنیاوی زندگی میں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. اسی میں دنیا اور آخرت میں بھلائی کا راہ مزدوروں پوشیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں ایثار اور ہمدردی جیسی بہتر شے کو پیدا کرنے کی توفیق عطا بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو مسجد و مدرسے سے لگاؤ اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایک اور نیک بنائے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, یعنی ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری مساری ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم